پروفیسر احمد سعید پاکستان کے ایک نامور مورخ تھے۔ اپنے معیاری تحقیقی کام کی وجہ سے وہ علمی حلقوں میں انتہائی احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ ساری عمر تعلیم و تحقیق میں کھپا دینے والے تنہا انہوں نے وہ علمی اور تحقیقی کام کیا جو بڑے بڑے اداروں کے کرنے کا تھا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان جیسی نابغہ ہستی سے ملاقاتوں اور صحبتوں کا برابر موقع ملتا رہا۔ 1992 میں ان کے ساتھ استوار ہونے والا تعلق ان کی وفات تک قائم رہا۔ پروفیسر احمد سعید 13 جنوری 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موجودہ ویڈیوز 3، 6 اور 10 جنوری 2021 کو ان کی رہائش گاہ پر ریکارڈ کی گئیں، جو شاید ان کی زندگی کا آخری انٹرویو ثابت ہوئیں۔ ہسٹوریا ٹی وی اساتیر یہ یادگار آپ کی نظر کرتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین پروفیسر احمد سعید سیریز کے اس سلسلے کو پسند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر احمد سعید صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے کیے ہوئے کام کو تا قیامت زندہ و جاوید رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو ہماری پروفیسر احمد سعید صاحب کی کتابوں پر جو سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کی پہلی قسط پسند آئی ہوگی۔ آج ہم اس کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج سب سے اہم مقصد اس نشست کا یہ ہے کہ پروفیسر احمد سعید صاحب نے سالہ سال روزنامہ ذمہ دار کے اشاریے مرتب کرنے میں صرف کیے، اور اس سلسلے میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ جو لاہور کا ایک بڑا اہم ادارہ بھی ہیں اس کے ساتھ سالہ سال وابستہ بھی رہے، بلکہ شاید یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں پروفیسر صاحب نے ون مین آرمی ہونے کا ثبوت دیا۔ تو آج ہم خاص طور پہ ذمہ دار کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ذمہ دار کا جو پروجیکٹ ہے اس پر میں بغیر مخل ہوئے پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، آپ کی اس میں کیا کنٹریبیوشنز ہیں، اب تک کتنے والیومز اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں ایک بہت اچھا، بہت کام کرنے والا ادارہ راجہ اسد علی خان نے قائم کیا تھا، اس کا نام مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ ہے۔ چنانچہ اس ٹرسٹ کے تحت مولانا ظفر علی خان کی جو کتابیں ہیں روزنامہ زمیندار کے حوالے سے چند ایک پروجیکٹس تھے، تو ان پر میں نے کام شروع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں آپ سے ان کتابوں کا ذکر کر کے ایک روحانی سکون حاصل کر رہا ہوں۔ روزنامہ زمیندار لاہور جو تھا وہ ایک ہندوستان بھر کا ایک بہت اہم تاریخی اخبار تھا، بالکل، اور اس میں اس کے جو صفحات ہیں اس میں اس دور کی پوری تاریخ جو ہے وہ پنہاں ہے۔ جی، چنانچہ میں نے اس کام مجھے راجہ اسد علی خان نے کہا، چنانچہ میں نے اس کام کو شروع کیا، اور سب سے پہلے میں نے سن 1923 میں جو اخبارات کے جو اداریے تھے ان اداریوں کو میں نے ایڈٹ کیا۔ الحمدللہ میری یہ کتاب 1 سال کے اس مجموعے کا جو اس میں 6 والیوم ہیں، اور 6 والیوم جو ہیں اس میں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ روزنامہ زمیندار لاہور میں جو اس دور میں 1923 میں جو باتیں اہم روح پذیر ہوئیں تو ان کا میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جی، روزنامہ زمیندار لاہور کے جو مقالہ ہائے افتتاحیہ اور شذرات ہیں جی، یہ 6 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں 3 جلدیں جو ہیں وہ 1923 کے حوالے سے ہیں، اور 3 جلدیں جو ہیں وہ 1924 کے حوالے سے ہیں۔ جی، گویا 6 جلدیں جو ہیں وہ تقریباً ایک جلد کی جو صفحات ہیں جی، وہ 600 سے لے کر 610 تک کے 10 صفحات پر جی،
مشتمل ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ اس سے ریسرچ اسکالرس کو بہت بڑی مدد ملے گی. اس کو میں نے ایڈٹ کرتے وقت مجھے بہت ہی محنت کرنی پڑی, اور اس سلسلے میں میرے دوست ہیں امجد سلیم الوی صاحب جو مولانا غلام رسول کے بیٹے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. ان کے تعاون سے میں نے یہ ان کتابوں کو ایڈٹ کیا, اور اس میں بہت علم دوست انسان ہیں, بہت علم دوست انسان ہیں. اور اس کتاب میں ہم دونوں کی محنت جو ہے وہ پروف ریڈنگ کے سلسلے میں وہ اتنی کامیاب رہی کہ لاہور کے ایک بہت مشہور پروف ریڈر تھے, ان کا نام میرے اس وقت ذہن سے اتر رہا ہے, وہ غلام رسول مہر کے ساتھ انہوں نے بہت زندگی بھر کام کیا. تو انہوں نے غلام رسول مہر کے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک اشرفی ہوتی تو میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا, کیونکہ اس میں پروف کی ایک بھی غلطی مجھے نظر نہیں آئی, حالانکہ وہ پروف ریڈر ہیں اور بڑے مستند قسم کے پروف ریڈر تھے. اور پھر مولانا کے پروف ریڈر ہونا یہ کہنا آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. تو اب یہ پروجیکٹ جو ہے اس کافی ساری تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ہونا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہاں ظفر علی خان ٹرسٹ میں حالات خراب ہو گئے اور اس پروجیکٹ کو مجھے ختم کرنا پڑا. حالانکہ یہ ایک بہت اہم تاریخی کام تھا, قومی اہمیت کا, قومی خدمت تھی, لیکن بس حالات نے کا تقاضا ہوا. کوئی شک سر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام تنتنا جو کیا ہے, یہ اس قدر ایک آپ نے لائن سیٹ کر دی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے اس کام کو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پائے. اس کے بعد میں نے اسی سلسلے میں مولانا نگارشات ظفر علی خان, اسی سلسلے میں میں نے مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کو ایک کتاب دی جس کی پہلی جلد جو ہے وہ نگارشات ظفر علی خان کے نام سے شائع ہوئی. اس کتاب میں مولانا ظفر علی خان نے جو اپنے قلم سے جو ان کی تحریریں ہیں اور جو دکن ریویو میں چھپیں, روزنامہ زمیندار لاہور میں چھپیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے اس کتاب میں اس کو ایڈٹ کیا ہے. اس کی پہلی جلد شائع ہوئی ہے, اب دوسری جلد جو ہے وہ ابھی کسی پبلشر کی منتظر ہے. اس کتاب کا انتصاب میں نے مرحوم مسعود مفتی کے نام کیا ہے, اور اس کا انتصاب یوں کیا ہے چہرے اور مہرے والے مسعود مفتی کے نام. تو اس میں جتنے بھی یہ اس میں مضامین میں نے شائع کیے ہیں وہ ایک تو دکن ریویو میں شائع ہوئے اور اس کے بعد روزنامہ زمیندار میں شائع ہوئے. تو یہ کام جو ہے یہ بھی اصل میں یہ 3-4 والیوم کا کام تھا, لیکن بس بدقسمتی ایسی ہوئی کہ وہ ایک ہی کتاب جو ہے وہ اس سلسلے کی ابھی تک چھپ. میں سر اس میں موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ لاہور کے اور پاکستان کے ان تمام جو معتبر ادارے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو کام ہے نگارشات ظفر علی خان, یہ جو قدردان ہیں اس کی اہمیت جانتے ہیں. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس سلسلے کو جو مولانا پروفیسر صاحب نے ایک انتہائی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل جائز خواہش ہے کہ اس کا جو دوسرا والیوم ہے اس سلسلے میں لاہور کا یا کوئی پبلشر, کوئی کہتے ہیں نا نیک دل انسان, وہ آگے آئے اور دل سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانے میں پروفیسر صاحب کی اس کا ہاتھ بٹائیں. یہ قومی ذمہ داری. اب ایک اور جو کتاب ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ بھی ٹرسٹ سے ہی شائع ہوئی, مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ سے, وہ گفتار ظفر علی خان. اس پر سر کچھ بتائیے گا. یہ گفتار ظفر علی خان بھی 2 اس کی جلدیں تھیں. پہلی جلد جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شائع ہو چکی, اور اب دوسری جلد ہے وہ پھر ایک مرتبہ کسی پبلشر کی منتظر ہے. گفتار ظفر علی خان جو ہے یہ ایک نہایت اہم کتاب ہے, اور اس کتاب میں مولانا ظفر علی خان نے جو تقاریر کی ہیں وہ ان تقاریر کو میں نے شامل کیا ہے, اور یہ تقاریر جو ہیں یہ آسانی سے دستیاب نہیں تھی, لیکن میں نے دن رات کی محنت کے بعد ان تقریروں کو نکالا اور اس کو پھر میں نے ایڈٹ کیا. یہ کتاب جو ہے گفتار ظفر علی خان اصل میں تو آج سے بہت سالوں پہلے ہمارے ایک دوست تھے, ایک بہت اونچے درجے کے اسکالر تھے, ایم رفیق افضل, انہوں نے گفتار اقبال کے نام سے
ایک کتاب ایڈٹ کی تھی جس میں اقبال کے جو خیالات تھے، جو نظریات تھے، ان کی جو چیزیں تھیں، جو گفتگو تھی، ان کو اس نے گفتار اقبال کے نام سے شائع کیا۔ پروفیسر رفیق افضل مرحوم سر، مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، اور جو آپ فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی ایک کافی حد تک جھلک مجھے بھی یہ توفیق ہوئی کہ ان کو دیکھوں۔ تو ماشاءاللہ بڑا ایک آپ نے بڑے بڑے نابغہ لوگوں سے آپ وابستہ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان کی وہ کتاب چھپی تو 1976 میں مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تقریر تھی، تقاریر کا مجموعہ شائع کرنے کا موقع ملا، اور اس کا نام میں نے گفتار قائد اعظم رکھا تھا۔ جی جی الحمدللہ یہ کتاب بھی بہت اس زمانے میں بہت اس کو قبولیت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے جب مولانا ظفر علی خان کی تقاریر جو ہیں جو مجھے ملیں، بڑی تگ و دو کے بعد ملیں، بڑی جد و جہد کے بعد ملیں، تو اس کو میں نے گفتار ظفر علی خان کے نام سے ایڈٹ کیا۔ یہ کتاب بھی 2 جلدوں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک جلد تو خیر اس کی چھپ گئی ہے، دوسری پھر ایک مرتبہ کسی ناشر کی منتظر ہے۔ تو اس کتاب میں بھی میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ میری تمام کتابوں میں کتابوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی میری کتاب جو ہے وہ بغیر اشاریے کے شائع نہیں ہوئی۔ اس سے اشاریے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قاری جو ہے اس کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اسی بات کے پیش نظر میں نے ہمیشہ اپنی کتابوں میں ان کا انڈیکس اشاریہ بنانے پر خصوصی بہت اہم بات ہے، اور میں اس حوالے سے ایک چیز آپ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پاکستانی کتب جو پچھلے 70 سالوں میں پبلش ہوتی رہی ہیں، ان میں بعض اپنے معیار کے باوجود ایک کمی جو ہمیشہ رہی ہے، کم ایسی تصانیف ہیں جن میں اشاریہ موجود ہوں۔ تو یہ جو پروفیسر جو فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ واقعی بہت اہم۔ اس سے سر آج کی آخری جو 2 کتابیں جن پہ آپ نے بات کرنی ہے وہ ہے روزنامہ ذمہ دار اور تحریک آزادی توضیحی اشاریہ، اور روزنامہ پیسہ اخبار اور تحریک آزادی توضیحی اشاریہ۔ ان پر انتہائی مختصر سر آپ کچھ تبصرہ فرمائیے گا۔ جی بہتر۔ میں نے ایک کام یہ کیا کہ جو پرانے اخبارات تھے ان کا میں نے اشاریہ مرتب کیا تاکہ آئندہ آنے والے جو ریسرچ اسکالرز ہیں، محققین ہیں، ان کو آسانی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی کتاب جو ہے وہ روزنامہ ذمہ دار اور تحریک آزادی، اس کو میں نے سبجیکٹ وائز یعنی مضامین کے عنوان سے مرتب کیا ہے، اور اس کتاب میں آپ یہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو جو اس سے پہلے جن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو مثلا آپ سائمن کمیشن پر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سائمن کمیشن کے حوالے سے روزنامہ ذمہ دار میں کون کون سے سن میں، کون کون سے مہینے میں، کون کون سی تاریخ کو کوئی جو چیزیں شائع ہوئیں، تو اس کو آپ بڑی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو میرا اشاریہ ہے، یہ اشاریے پر میں نے کافی ساری محنت کی ہے، اور الحمدللہ کہ اس اشاریے کو بھی بہت اچھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا جو میرا کام ہے وہ روزنامہ پیسہ اخبار اور تحریک آزادی کے حوالے سے ہے۔ روزنامہ پیسہ اخبار لاہور کا ایک بہت اہم مشہور اخبار تھا جو غالباً 1897 میں شروع کیا گیا تھا۔ لاہور کی ایک بہت مشہور فیملی تھی جس کو اب پیسہ اخبار فیملی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو فیملی ہے انہوں نے روزنامہ پیسہ اخبار جاری کیا تھا، مولوی محبوب عالم اس کے بانی تھے، اور انہوں نے اس اخبار نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ چنانچہ اس جو یہ پیسہ اخبار ہے اس کا بھی میں نے اشاریہ مرتب کیا، اور اس کو پھر ایک مرتبہ میں نے سبجیکٹ وائز یعنی مضامین کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی ہوم رول لیگ پر کام کرنا چاہیں، اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ہوم رول لیگ کے حوالے سے کہاں کون سے تاریخ میں یہ چیزیں شائع ہوئی ہیں۔ تو اس سے
جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کو بہت مدد ملے گی بالکل کہ وہ اس کام کو اپنے ریسرچ ورک کو آگے بڑھا سکیں۔ سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم نے روزنامہ ذمہ دار اور دیگر 2 کتب کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ ہماری اس کاوش کو پسند فرمائیں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر احمد سعید صاحب کا یہ کام، یہ جس میں ابھی کچھ چیزیں نامکمل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے پبلش مزید ہوں اور ان کے جو حصہ دوم بھی شائع ہوں۔ تو اس سلسلے میں ان تمام لوگوں کو جو واقعی دل سے قوم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے اور پروفیسر سعید صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔